السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ہمارا آج کا جو پروگرام ہے چونکہ بحرین کا جو یوم الوطنی ہے اس کی مناسبت سے ہے، تو جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے کچھ حقوق ہمارے اوپر لازم ہوتے ہیں. جہاں پر آپ رہ رہے ہیں اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رزق کا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس ملک کے قوانین، قواعد و ضوابط کی پابندی کریں. ٹھیک ہے؟ اور شریعت اسلامیہ جو ہے وہ بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ حاکم وقت جو ہے اس نے خاص طور پر اسلامی ممالک جو ہیں انہوں نے آپ کے لیے جو اصول مرتب کیے ہیں، جو قوانین مرتب کیے ہیں، اگر وہ آپ کو کفر کرنے پر مجبور نہیں کرتے تو آپ ان کی منع عین جو ہے اطاعت کریں، پابندی کریں اور ان کو قبول کریں. تو مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ اسلام جو ہے یہ نکلا ہی پیس سے ہے، پیس، امن کا دین ہے اسلام. اور جہاں پر مسلمان ہو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ یہ جگہ جو ہے یہ امن کا گہوارہ ہے. ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا اس طرح کا ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہی یہ سمجھ جائیں کہ یہ امن پسند قوم ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ جہاں جہاں گئے اسلام کا پیغام لے کر، کہیں بھی آپ کو بہت بڑی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور آسانی سے وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ آپ کے تابع اور فرمان ہو گئے. اس فرمانبرداری کی وجہ کیا تھی؟ اس اطاعت کی وجہ کیا تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ پیغام تھا اسلام کا جو امن کا پیغام تھا. اور جہاں بھی اسلام کا پیغام پہنچا ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ امن کا پیغام ہے، اور ان کے سامنے اگر ہم نے سرنڈر بھی کر دیا تو ہماری نہ صرف حفاظت کی جائے گی بلکہ ہماری بقا کا بھی ضامن ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے ملک یا علاقے جنہیں صحابہ نے فتح کیا لیکن وہاں پر کوئی جنگ و جدال نہیں ہوا اور بخوشی لوگ جو ہیں وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ خراج دینے پر راضی ہوئے. اس کا ایک ہی پیغام تھا اس وقت، اور وہ تھا کہ یہ لوگ امن کے داعی تھے، امن کا پیغام لے کے نکلتے تھے اور جہاں جاتے تھے وہاں والے بھی یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہماری حفاظت کرنے کے لیے آئے. تو ہمیں اپنے اسلاف سے، شریعت اسلامیہ سے یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ اسلام امن کا پیغام ہے، امن کا دین ہے، اور اس امن کے پیغام کو پوری دنیا میں ایکسپٹ کیا جانا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے
کہ آپ تیر و تفنگ تلوار لے کے نکلیں، آپ اپنے آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ جب پورا اسلام آپ کے اوپر نافذ ہوگا تو وہی حالت ہو جائے گی جیسے صحابہ جا کے علاقے میں پہنچتے تھے اور وہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تھے۔ تو ہمیں اس طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ 5 فٹ کا جسم، 6 فٹ کا جسم، ہم اسی پر اسلام نافذ نہیں کر سکے تو ہم پوری دنیا کے لیے کیا پیغام دے سکتے ہیں؟ تو ہمیں پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر میں مسلمان کہلاتا ہوں اور اسلام کو میں اپنا دین مانتا ہوں اور میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو پیغام ہمیں دیا ہے اور دین ہمیں دیا ہے وہ دین اسلام ہے، دین فطرت ہے، اور وہ قدرتی رستے پر چلنے والا دین ہے۔ قدرت کا راستہ کیا ہے؟ امن کا راستہ ہے۔ تو جب ہم اپنے جسموں پر اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو بعید نہیں ہے کہ ہم اسی طرح کے فاتح بن جائیں جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ تو بات کرتے ہیں مملکت البحرین کی۔ بحرین جہاں ہم رہتے ہیں یہ بے شمار تہذیبوں سے ہوتا ہوا گزرا ہے اور یہاں پر بڑی اپنائیت پائی جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، شاید آپ لوگوں نے اور بھی ملکوں کا سفر کیا ہو اور میں بھی اس تجربے سے گزرا ہوں، باقی ممالک کی بنسبت بحرین میں اگر آپ آتے ہیں تو یہاں آپ کو اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے بحرین کے اوپر۔ اور میں فرسٹ ٹائم جب میں بحرین میں آیا تو حد میں آیا تھا، اور یقین جانے کہ مجھے ایک عجیب سی انسیت فیل ہوئی یہاں پر، ایک عجیب سی محبت محسوس ہوئی یہاں پر۔ میں باہر بھی رہا، دوسرے ممالک میں بھی رہا، لیکن اس طرح کی انسیت اور محبت مجھے وہاں محسوس نہیں ہوئی۔ تو ایک کہ یہاں یہ چیز جو ہے یہ بڑی اچھی ہے، اور شاید یہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ اچھے ہیں، اس کی وجہ سے یہ چیز یہاں پائی جاتی ہے۔ ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں بڑا ہائی لیول کا ایٹیچیوڈ پایا جاتا ہے، گھمنڈ یعنی دولت کا نشہ، تو وہ یہاں پر آپ لوگوں کے اندر نہیں دیکھیں گے۔ انکساری ان میں پائی جاتی ہے، عاجزی ان میں پائی جاتی ہے، محبت سے ملتے ہیں اور اپنائیت کا رشتہ ہے یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو قائم و دائم رکھے۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، بحرین کی جو تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہے۔ یہاں کی ایک تہذیب ہے بحرین کی، یہ آلی پوٹری جو ہے، آلی میں ایک تہذیب ہے، مٹی سے جو برتن بناتے ہیں، مٹی سے برتن بنانے کی ایک تہذیب، بڑی پرانی تہذیب ہے، کوئی تقریباً 3000 سال قبل مسیح کی وہ تہذیب ہے۔ سامری دور میں اس تہذیب کو بڑا عروج حاصل ہوا، اسے ڈیلمن ایرا کہتے ہیں، ڈیلمن ایرا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بحرین کا ایک نام جو ہے وہ ڈیلمن تھا، ڈیلمن۔ تو وہ ڈیلمن تہذیب جو ہے وہ وہی تہذیب ہے جو تقریباً 3000 قبل مسیح سے چلی آ رہی ہے۔ تو وہ یہ پوٹری وغیرہ کا کام اس تہذیب میں ہوتا تھا، مٹی کے برتن بنائے جاتے تھے، اپنے یہاں بھی بنتے ہیں مٹی کے برتن، اور یہاں پر باقاعدہ ایک تہذیب تھی، اور اس تہذیب کو
बहरीन गवर्नमेंट ने आज तक कायम रखा हुआ है। यानी अपनी पुरानी तहजीब जो है उसकी हिफाजत की है इन लोगों ने, उसे ज़ाया नहीं किया, और वो तहजीब आज तक मौजूद है। अगर कोई देखना चाहता है तो आली में जाए, वहाँ पर बाकायदा इन्होंने वहाँ एक जगह बनाई हुई है, वहाँ पर ये चीज़ मौजूद है, ये पोट्री बर्तन जो बनते हैं मट्टी से ये मौजूद हैं। बाद में इस तहजीब ने मजीद तरक्की की और इन्होंने पीतल के बर्तन भी बनाना शुरू किए, दूसरे बर्तन बनाना शुरू किए और बाकायदा उनकी तिजारत वगैरह भी शुरू कर दी। तो ये बड़ी पुरानी तहजीब है। बहरीन जो है ये यानी बहुत पुराना मुल्क है बहरीन। तो कई तहजीबों के जेरे असर रहा बहरीन पुराने वक्तों में, कई तहजीबों में, उसमें डेलमन तहजीब है, और फिर इसी तरह ये डेलमन तहजीब के बाद जो है यूनानी दौर की एक तहजीब है जिसे टाइलोस कहते हैं। आपने सुना होगा कि बहरीन जो है इसका एक नाम टाइलोस भी है। तो टाइलोस जो है ये यूनानी तहजीब है, इसके भी बहरीन में बड़े असरात थे, टाइलोस तहजीब जो थी उसकी भी। डेनमार्क से एक वफ्द आया था बहरीन में और उन्होंने यहाँ पर रिसर्च किया। ये आली पोट्री जो है वहां पर वो लोग गए थे और वहां पर उन्होंने रिसर्च की। तो उनका भी कहना है कि ये डेलमन दौर से पहले से, यानी डेलमन दौर जो था इस दौर से पहले से ही बहरीन जो है वो मट्टी के बर्तन बनाने में बड़ी महारत हासिल कर चुका था, यानी बड़ा फेमस हो गया था इसमें। और लेटर ऑन इसमें मजीद तरक्की हुई और इन्होंने तिजारती बेस पर भी इसको किया, दूसरे बर्तन भी बनाए। तो यूनानी तहजीब के असर में जो बहरीन रहा, तो उस वक्त बहरीन का जो दौर था, जो इरा था, वो टाइलोस दौर कहलाता है, टाइलोस दौर। बहरीन जो है शुरू से ही इक्तसादी तौर पर बहुत बेहतर पोजीशन में रहा। क्यों? कि यहाँ के लोग जो है वो बड़े मेहनती थे, लगन से काम करने वाले लोग थे। तो इन लोगों ने यहाँ मेहनत की और उस मेहनत के नतीजे में ये इर्द गिर्द के जो ममालिक थे उनमें इन्हें बड़ी पजीराई हासिल हुई और लोग जो है वो यहाँ तिजारत की गर्ज से आते थे, मशरक़ अक़सा से आते थे, हिंदुस्तान से लोग यहाँ तिजारत की गर्ज से आते थे। और बहरीन चूंकि यहाँ पर मीठा पानी जो है बड़ी वाफर मिकदार में मौजूद था, यहाँ मीठे पानी के चश्मे थे उस दौर में। और मीठे पानी, आपको पता है कि मीठा पानी हो तो ज़राअत जो है उसके बड़े मौके होते हैं। तो उसकी वजह से ज़राअत में भी इन्होंने बड़ी तरक्की हासिल की हुई थी उस दौर में, कि मीठे पानी के चश्मों की वजह से इन्होंने काश्तकारी शुरू की, इन्होंने बागात लगाए। यहाँ पर अनार बड़ी वाफर मिकदार में होता था, यहाँ ये ऑरेंज वगैरह जो है ये बड़ी वाफर मिकदार में उस दौर में होते थे। और यहाँ तक के गंदम वगैरह काश्त करते थे ये लोग, मीठे पानी होने की वजह से। और बहरीन में आज भी अगर आप हुनैनिया की तरफ जाते हैं, हुनैनिया का जो कब्रिस्तान है, तो उसके बिल मुकाबिल आज भी आसार कदीमा ने उसको महफूज करके रखा हुआ है। मीठे पानी का एक वहाँ चश्मा था जिसे इन्होंने महफूज करके रखा हुआ है, आज भी वो मौजूद है। और भी बहुत सारी जगहों पर बहरीन में मीठे पानी के जो पुराने चश्मे थे वो निशान के तौर पर हैं। और यहाँ जो समंदर है बहरीन का, समंदर के अंदर भी मीठे पानी के चश्मे थे। यहाँ बहरीन के समंदर के अंदर भी मीठे पानी के चश्मे थे। आज भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर समंदर के अंदर मीठा पानी मौजूद है। और पुराने वक्तों में लोग जो है
وہ سمندر کے اندر سے بھی میٹھا پانی جو ہے وہ بھر کے استعمال کرتے تھے. یہ قدرتی اللہ تعالیٰ کا کرم تھا اس ملک کے اوپر کہ اس طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے بحرین کو نوازا. یہاں کی تجارت میں لوگوں نے کافی محنت کی اور یہ لوگ جو ہے دستکاری جیسے میں نے یہ بتایا کہ مٹی کے برتن، پیتل کے برتن اور اس طرح کی چیزیں بنا کے تجارت کرنا ان کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ماہی گیری میں بھی بڑے ماہر تھے. ماہی گیری یعنی مچھلی کا شکار کرنا. تو مچھلی جو ہے وہ پکڑتے تھے. سمندر سے جو ان کی سب سے بڑی تجارت جو انہیں حاصل ہوئی وہ تھی جو جولز، جو پرل جو ہے وہ سمندر سے نکالتے تھے. تو جب انہوں نے جس پر کام شروع کیا تو اس وقت ان کی معیشت جو ہے وہ بوم پر آ گئی، وہ بڑی مضبوط ہو گئی معیشت ان کی، اور انہوں نے اچھے طریقے سے کمانا شروع کر دیا اور تجارت کے بہترین مواقع لوگوں کو ہو گئے. اور دوسرے علاقوں سے مصر، عراق، شام، یمن، ادھر سے لوگوں نے پھر یہاں آنا شروع کیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈنگ وغیرہ جو ہے شروع کر دی. بحرین جو ہے یہ مختلف تہذیبوں کے اثر میں رہا، لیکن جب یہاں پر تجارت کے مواقع جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے تو یہاں پر دوسرے ممالک سے عرب نے آ کے آباد ہونا شروع کیا. تو یہاں کی جو مقامی آبادی تھی، جیسے مختلف مذہب کے لوگ تھے، تو ان پر عربوں کی اکثریت ہو گئی یہاں پر، کیونکہ عرب جو ہیں وہ زیادہ محنتی نکلے اور انہوں نے زیادہ اس طرف توجہ دی. اور یہاں تجارت کے مواقع اور میٹھے پانی کی وجہ سے کاشتکاری اور باغات جو ہے یہ وافر تھے، تو یہاں آ کر عرب قبائل جو ہے وہ آباد ہونا شروع ہو گئے. اس وقت بحرین جو ہے اس کے پاس 4 بندرگاہیں تھیں. آپ ان کی ترقی کا اندازہ لگا لیں کہ 4 بندرگاہیں تھیں اس دور میں بحرین کے پاس. ایک اس کو خط کہتے تھے، دوسری دارین، اور تیسری جو ہے وہ جواسا کے نام سے تھی، اور ایک حجر جو ہے حجر جو ہے یہ اس دور میں بحرین کا دارالحکومت ہوتا تھا، کیپٹل تھا یہ بحرین کا حجر. تو یہ 4 جو ہے یہ بندرگاہیں تھیں جہاں سے مختلف ممالک کے جہاز جو ہے وہ آ کر لنگر انداز ہوتے تھے تجارت کی غرض سے. تو جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر عرب نے آ کے آباد ہونا شروع کر دیا، تو عرب جو ہے وہ اچھی خاصی تعداد میں یہاں آ کر آباد ہوئے. بحرین میں سب سے پہلا صحابی جو ہے وہ اعلیٰ الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بحرین میں آئے. یہ متقدمین اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں. تو یہ جو ہے یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے بحرین کا وزٹ کیا، بحرین کا دورہ کیا ایز اے مسلم. ان کا تعلق جو ہے عبد الشمس جو ہے اس کے یہ حلیف تھے، اس قبیلے سے تھا، اور اس کے حلیف تھے اس قبیلے کے، یعنی ان کے اتحادی تھے یہ. ان کی وفات کہتے ہیں کہ 21 ہجری 642 عیسوی میں ہوئی، ہاں میلادی جو ہے. تو یہ اعلیٰ حضرمی جو ہے ان کے
خاندان کا جو تعلق ہے وہ یمن سے تھا، تو بہت پہلے یہ لوگ جو ہے وہاں سے ہجرت کر کے مکہ میں آباد ہو گئے تھے، یہ وہیں پر پیدا ہوئے اعلیٰ حضرمی، اور وہیں پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اور دیکھیں ان کا اعزاز دیکھیں کہ 70ویں جو صدی ہجری تھی اس میں فارس کے خلاف جو جہاد کیا گیا، اس میں جو بحری جہاز بھیجا گیا تھا اس کے یہ کمانڈر تھے 70ویں صدی ہجری میں، یہ اعلیٰ حضرمی جو ہیں یہ اس کے کمانڈر تھے اس وقت۔ اور یہی وہ صحابی ہیں، اور بھی لوگوں کو اس کے اوپر جو ہے تعینات کیا گیا، لیکن اعلیٰ حضرمی جو ہے طبقات ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں اس کا ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرمی جو ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ بحرین سے جو خراج یعنی زکوٰۃ اکٹھی کی تھی وہ تقریباً 80,000 درہم تھی اس وقت، 80,000 درہم، اور بحرین سے جو خراج جاتا تھا مدینہ، اور اس کی وجہ سے اسلام کو بڑی تقویت ملی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ 80,000 کا خراج جو ہے یہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ تھا اور بہت بڑی سپورٹ تھی اسلام کو، تو بحرین سے یہ اکٹھا کر کے انہوں نے وہاں مدینہ بھیجا۔ بحرین کا چونکہ عرب ممالک کے ساتھ رابطہ تھا، تجارتی رابطہ بھی تھا، تو یہاں لوگوں کی آمد و رفت تھی، تو سب سے پہلے جو ہے قبیلہ تھا یہاں پر عبد قیس، عبد قیس، یہ قبیلہ جو ہے یہ وہ قبیلہ تھا جس نے بحرین میں اسلام کی بنیاد رکھی، عبد قیس نے۔ اس قبیلے کے عبد قیس کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کے ایک بزرگ نے جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اور اسلام کی دعوت کے بارے میں سنا، تو یہاں سے اس قبیلے نے ایک شخص جو ہے اس کو ایک وفد کے ساتھ ایک خط دے کے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہ شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گیا اور وہاں سے واپس آئے تو وہ عمر بن عبد قیس ان کا نام تھا، تو وہ خود مسلمان ہو گئے، جب وہاں گئے تو خود مسلمان ہو گئے، اور واپس آ کر انہوں نے عبداللہ الاشج ان کو جو ہے اسلام کی دعوت دی۔ یہ غالباً شاید کسی قبیلے کے یا کسی علاقے کے حاکم ہوئے ہوں گے، تو ان کو اسلام کی دعوت دی، تو یہ عبداللہ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کو مخفی رکھا، اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اس وقت بحرین کا جو حاکم تھا وہ منذر بن ساوا التمیمی تھا، تو یہ حاکم تھا، تو یہ عبداللہ جو ہیں انہوں نے اپنا اسلام مخفی رکھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ جو ہے یہاں کے حاکم منذر بن ساوا جو ہیں ان کے ساتھ ہو گیا، تو جب ان کے ساتھ رابطہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ ساتویں صدی ہجری میں تقریباً
حجاز جو ہے اس میں اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا، یعنی مکہ اور مدینہ جو ہے اس میں اسلام غالب آ چکا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ اور مدینہ حجاز کے ارد گرد کے جو ممالک تھے دوسرے، ان تک بھی اسلام کا پیغام جو ہے وہ پہنچانے کا اہتمام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطوط لکھے، کئی ادھر ادھر کے جو حاکم ہیں، اس میں روم کا جو بادشاہ تھا اس کو لکھا، ہرقل جو ہے، اور اسی طرح فارس کا جو بادشاہ تھا اس کو لکھا، اور مصر کا جو حاکم تھا اس کو بھی لکھا۔ اور اسی اثنا میں آپ نے حاکم بحرین کو بھی ایک خط لکھا، جنہیں اعلی حضرمی کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین بھیجا تھا۔ تو جب بحرین کے حاکم نے یہ پیغام سنا تو نہ صرف وہ خود مسلمان ہوا، بلکہ بحرین کے جو لوگ تھے، خاص طور پر جو عرب تہذیب سے تعلق رکھتے تھے، عرب نسل کے تھے، انہوں نے اس پیغام کو فوراً قبول کر لیا۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جو دوسرے مذاہب تھے جیسے مسیحی ہیں، عیسائیت ہے، مجوسیت ہے، اس طرح کے جو دوسرے مذاہب تھے، تو انہوں نے اپنے مذہب پر رہنے کو ترجیح دی، البتہ وہ اس چیز پر راضی ہوئے کہ وہ خراج دیتے رہیں گے، یعنی جزیہ جو ہے وہ ادا کرتے رہیں گے۔ تو بحرین کا جو معاشرہ تھا، کیونکہ یہ عرب معاشرہ گنا جانے لگا تھا، تو جب یہاں پر اسلام پہنچا اور عرب قبائل جو تھے انہوں نے اس کو فوراً ایکسیپٹ کیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہاں کے لوگ جو ہے ان کی اکثریت جو ہے وہ اسلام کے ساتھ اور اسلامی عقائد کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ تو بحرین جو ہے یہ اس وقت سے اسلامی تہذیب کے اثر میں آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور ہی میں اسلامی تہذیب کے زیر سایہ آ گیا۔ اس کی تجارت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں کی جو تجارت تھی وہ کیا کیا تھی، کس طرح کی تجارت تھی۔ تو سب سے پہلے جو پرانی تہذیب تھی بحرین کی، ڈیلمن تہذیب، تو کیونکہ وہ پہلی تہذیب تھی تو اس کا اثر جو ہے وہ اڑوس پڑوس کے ممالک جو تھے ان پر بھی پڑا، اور اسی طرح جب اسلام پھیلا اور اسلامی تہذیب ہو گئی تو اسلامی تہذیب نے بھی ایسے ہی جو آدو بادو کے ممالک ہیں ادھر ادھر کے ان کو اپنی ساتھ ملایا۔ تو ڈیلمن تہذیب جو تھی ان کی اس وقت جو ہے یہ یمن، فارس، عراق، ملک شام اس وقت جو ہے یہ سیریا، لبنان، فلسطین یہ اس میں شامل تھے اس وقت، اور اس کو ملک شام کہتے تھے۔ یہ مصر، یونان اور روم، یہ سب ممالک جو ہیں یہ ڈیلمن تہذیب سے متاثر تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے
इस्लाम को इतनी इज्जत दी कि जब यहाँ अरब आकर आबाद हुए तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, इस्लाम को। और उसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि एक तो अरब जितने भी हैं वो सब अरबी जुबान के जानने वाले हैं, और इस दीन की तबलीग का जो खास मंबा था वो भी अरबी जुबान थी। तो इसकी वजह से भी वो लोग जो है ज्यादा इस तरफ रागिब हो गए कि उन्हें आसानी से ये चीज समझ आ गई, और नेचर के करीब भी था इस्लाम, तो इन्होंने इस्लाम को जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। ये मुख्तसरन बहरीन की इस्लामी तारीख थी। और बहरीन ने आज भी अपने जो तारीखी विरसा है उसकी बड़ी हिफाजत की है। यहाँ की सबसे कदीम तारीखी मस्जिद जो है वो खमीस में है। अगर आप विजिट करना चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी उसकी तारीख जो है वो मिल जाती है। उसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं और मुख्तलिफ तारीखी शवाहिद हैं। अलबत्ता आखिर में जो हमें मिलता है कि जो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह, इनके दौर में इसको जो है इसकी तरमीम की गई और इसको बनाया गया दोबारा, लेकिन इससे पुरानी इसकी हिस्ट्री भी मिलती है। और इसके बारे में और भी जो आम लोगों से आप सुनेंगे कि जी इसके ऊपर छत डालते हैं तो छत जो है उड़ जाती है, तो ये एक फसाना है, इसका तारीख और हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो बयान करते हैं कि जी ये इस वजह से इसके ऊपर छत नहीं डाली गई कि जब भी छत डालने की कोशिश की गई तो इसकी छत जो है उड़ जाती है। तो ऐसी कोई हकीकत नहीं है। अलबत्ता बहरीन ने अपने तारीखी विरसे की बड़ी हिफाजत की और करनी भी चाहिए। कोई भी मुल्क है जो है उसे अपने तारीखी विरसे की हिफाजत करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह कभी फिर मौका मिला तो इसका जो अगला स्टेप है उसमें बहरीन की जो मौजूदा हिस्ट्री है और इसके जो असरात हैं, जो गवर्नमेंट यहाँ पर उसमें तब्दीली आई, हाकिम यहाँ तब्दील होते रहे, उनके अदवार जो है किस तरह इन्होंने तरक्की की। और देखें कि एक वो मुल्क जो 15 दिसंबर 1971 15 दिसंबर 1971 में मारद वजूद में आया और 16 दिसंबर को इन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। वो इस वजह से कि 16 दिसंबर को इन्होंने बहरीन को एज ए स्टेट अनाउंस किया। जो असल डे ऑफ इंडिपेंडेंट है वो जो इंग्रेज साम्राज्य से इन्होंने आज़ादी हासिल की थी वो 15 दिसंबर 1971 है, 15 दिसंबर 1971। तो 16 दिसंबर 1971 इंडिपेंडेंट डे मनाया जाता है क्योंकि इस दिन असल में इन्होंने अपने बहरीन को एक स्टेट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये इनका इंडिपेंडेंट डे है और इस दिन की मुनासबत से मेरा जो पैगाम है आप सबके लिए वो यही है कि अमन से रहें। ये यहाँ के मलिक जो हैं उनका भी यही प्रोग्राम है, किंग हमद बिन ईसा। तो यहाँ अमन से रहें और अमन से रहने दें, ये मेन पैगाम है यहाँ का। और होना भी यही चाहिए कि अमन से ही रहना चाहिए। कई मज़ाहब यहाँ पर मौजूद हैं और हर मज़हब जो है वो अपने तौर पर अमन से यहाँ पर रह रहा है। कोई तफरक़ेबाज़ी नहीं है और कोई लड़ाई झगड़ा किसी के दरमियान नहीं है। आप तबलीग करना चाहते हैं, दीन फैलाना चाहते हैं, आपको आज़ादी है, किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। लेकिन आप वो बात जो हक और सच है उसको बयान करें, दूसरों को बिला वजह छेड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपका पैगाम, सबसे बड़ा पैगाम क्या है
جو آپ اپنے اوپر نافذ کریں گے۔ آپ اگر چلتا پھرتا اسلام بنیں گے تو لوگ آپ کو دیکھ کر خود ہی مسلمان ہو جائیں گے، انہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو ایسا بننے کی کوشش کریں، یہاں کا امن جو ہے اسے قائم رکھنے کی کوشش کریں، یہاں کے جو قوانین ہیں ان کی پابندی کریں۔ مسلم ملک ہے اور کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو اور جو ہمیں کفر کرنے پر مجبور کرتا ہو، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ تو شریعت کے اصول کے مطابق جب ایسا کوئی قانون نہیں ہے تو ہمیں جو یہاں کے قوانین ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان قوانین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حق بات کہنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کوئی مزید بات تو نہیں ہے، میں کفارت المجلس کی دعا بھی پڑھ دی ہے۔ کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، پھر بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، مشکل نہیں انشاءاللہ۔ جی چھت ابھی بھی نہیں اس کو، اصل میں اس کو انہوں نے تاریخی ورثہ قرار دے دیا ہے، تو اس لیے ضروری بھی نہیں سمجھتے کہ اس کو چھت ڈالی جائے کچھ اس طرح۔ جی اس ایریے میں اصل میں ایک وجہ یہ بھی ہے جی کہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کچھ پرابلم ہو سکتی ہے، روڈ کے اوپر ہے، اور پھر وہاں پارکنگ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پارکنگ وغیرہ جو ہے تھوڑا مشکل ہے کیونکہ وہ کنجسٹڈ ایریا ہے، تو شاید اس کی وجہ سے بھی نہیں ڈالا ہو۔ تو ہاں، کیونکہ اگر وہ اسے نماز پڑھنے کے لیے کر دیں تو بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ جی اتنی پرانی مسجد ہے، اسلام کی بنیادی پہلی مساجد میں سے ہے، تو سارے کوشش کریں گے وہاں جا کر پڑھنے کی، اور بہت بڑا رش ہو سکتا ہے وہاں پر، تو اتنی جگہ نہیں ہے وہاں پر۔ چھوٹی سی یہ کہا تھا کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئے وہ بحرین میں گئے، تو ادھر ہی کے علاقے میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہاں نہیں اتریں گے، وہ ملک شام میں اتریں گے، ملک شام میں اتریں گے۔ وہ جو کانکر کیا تھا بحرین کو، جی احمد الفاتح، جی ان کا اصل میں تعلق جو ہے وہ آل خلیفہ خاندان سے ہے، احمد الفاتح جو ہیں، تو وہ انہوں نے فتح کیا تھا بحرین کا جو علاقہ ہے، یہ انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا اس کا۔ تو ان کی یاد میں وہ مسجد بنائی گئی ہے جو مسجد فاتح ہے جی۔ تو وہ آل خلیفہ فیملی کے ہی لوگ تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آل خلیفہ جو ہے یہ بہت پہلے سے ہی اس کے حاکم چلے آ رہے ہیں یہاں کے، کیونکہ یہ ایک بڑا خاندان تھا آل خلیفہ جو ہے، اور یہ جو ہے بڑا باصلاحیت خاندان تھا اس وقت سے ہی، اور جنگجو بھی تھے۔ تو انہوں نے جو ہے اس علاقے کو فتح کیا، تو پھر وہ ان کے نام سے مسجد الفاتح جو ہے احمد الفاتح اس کو۔ ایک امام تھے بہت پہلے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم کو ایک دعا دی جائے، جو مطلب ایک دعا مانگنے کا موقع ملے تو ہم حکمران کے لیے کریں گے، یہ بات ممکن ہے، میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن ویلڈ چیز ہے یہ کہ اگر کسی ملک کا حکمران جو ہے وہ نیک اور صالح ہیں تو وہ بہت بڑی نعمت ہے اس ملک کے لیے، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس سے اچھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک نیک اور صالح شخص جو ہے وہ حاکم ہو کسی ملک کا، کیونکہ موجودہ دور جو ہے یہ بڑا فتنوں کا دور ہے یہ، اور ان فتنوں کے دور میں
यहाँ आप देखें कि कितना अमन है, कितना सुकून है यहाँ पर। और ये हमें दुआ करनी चाहिए यहाँ के हाकिम और हुक्मरान फैमिली जो है कि उन्होंने इतनी स्टेबिलिटी रखी हुई है यहाँ पर। और अभी तक यानी कितनी चीज़ों पर इन्होंने सब्सिडी दी हुई है जो पब्लिक की सहूलत के लिए है। ठीक है जी, आपके लिए यहाँ इंतज़ाम किया हुआ है हमने। अगर यही खाना चाहते हैं तो भी ओके, अगर पार्सल लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है क्योंकि पैकेट है। ठीक है, पैकेट वही पैकेट में डाल के दे दें। ठीक है जी, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। साथ लेकर जाना चाहे